السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کسی کو اس بات کا نہیں پتہ کہ دعا ایک خاص پل میں تقدیر بدل سکتی ہے، اور اگر وہ پل آپ مس کر گئے تو شاید آپ زندگی بھر یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ کیا آپ نے کبھی رات کے اندھیرے میں رو کر اللہ سے مانگا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ٹوٹے دل کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں لیکن پھر بھی سب کچھ ویسا کا ویسا ہی رہا؟ تو آج جو سچ میں بتانے والا ہوں وہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ آپ کی ان ادھوری دعاؤں کا جواب ہے، کیونکہ ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن ہر دعا اسی وقت قبول نہیں ہوتی۔ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب انسان کی دعا سیدھا عرش تک پہنچتی ہے اور اسی وقت اس کی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس، زیادہ تر لوگ اس پل کو پہچان نہیں پاتے اور پھر کہتے ہیں میری قسمت ہی خراب ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کون سا پل ہے، وہ کون سی حالت ہے اور آپ کی کون سی دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، اور جانے سے پہلے دل سے آمین لکھ دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہی آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وہ دعا جو سالوں سے قبول نہیں ہو رہی، آج اس کی سچائی آپ کو پتہ چل جائے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں رو رو کر اللہ سے کچھ مانگا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلا؟ کیا آپ کو لگتا ہے شاید آپ کی تقدیر میں وہ چیز لکھی ہی نہیں ہے؟ شاید اللہ آپ کی سن ہی نہیں رہا؟ اگر ایسا ہے تو آج جو سچ آپ سننے والے ہیں وہ آپ کے دل کو ہلا دے گا، کیونکہ ہر دعا سنی جاتی ہے لیکن ہر دعا اسی طرح قبول نہیں ہوتی جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو انسان کو سب سے زیادہ توڑ دیتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنا رویا، اتنی دعا کی، پھر بھی کچھ نہیں بدلا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اللہ اس کی ہر آہ کو سن رہا تھا، اس کے ہر آنسو کو گن رہا تھا، اور اس کی ہر دعا کو اس کی تقدیر میں ایک نئے طریقے سے لکھ رہا تھا۔ سنو، تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو لکھ دی گئی ہے اور ایک وہ جو دعا سے بدل سکتی ہے، اور یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ سوچو، جس تقدیر کو فرشتے لکھ چکے ہیں اسے بھی اگر کچھ بدل سکتا ہے تو وہ صرف دعا ہے، لیکن ہر دعا تقدیر نہیں بدلتی، ہر رونا اثر نہیں کرتا، ہر آواز عرش تک نہیں پہنچتی۔ تو پھر کون سی وہ دعا ہوتی ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کی قسمت بدل دو؟ سچ یہ ہے، جب دل سچ میں نہیں ٹوٹتا، جب تک دعا میں طاقت نہیں آتی، جب تک انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک نہیں جاتا، جب تک وہ پوری طرح اللہ کی طرف نہیں لوٹتا، اور جب وہ پوری طرح ٹوٹ کر، پوری طرح جھک کر صرف اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، تب شروع ہوتا ہے وہ لمحہ جہاں سے تقدیر بدلتی ہے۔ اللہ الفاظ نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا بول رہے ہو، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کس درد سے بول رہے ہو۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا کو اس لیے دیر سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کی آواز کو سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بار بار اس کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو، اسے پکارو، اور جب ہر امید چھوڑ کر صرف اسی کو پکڑ لیتے ہو، جب اللہ فرماتا ہے اب وقت آ گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سچ ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ ہر دعا کا جواب ملتا ہے، لیکن ہر جواب ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ چاہتے ہو۔ کبھی اللہ وہی چیز دے دیتا ہے جو آپ مانگتے ہو، کبھی اس سے بہتر دے دیتا ہے، اور کبھی اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے جو آپ کے راستے میں آنے والی ہوتی ہے۔
لیکن انسان صرف وہی دیکھتا ہے جو اسے ملا نہیں، اور وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی برائیوں سے بچا لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کی دعا کا اثر کہیں اور دکھ رہا ہوتا ہے۔ ان کی تقدیر دھیرے دھیرے بدل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ صبر نہیں کرتے، وہ انتظار نہیں کرتے، اور سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لو اس نے اپنے رب سے رشتہ کمزور کر دیا۔ یاد رکھو، دعا صرف مانگنا نہیں ہے، دعا عبادت ہے، دعا اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اس کا ہر لفظ عرش تک جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو خالی مت لوٹاؤ۔ لیکن وہ وقت، وہ پل، وہ حالات بہت خاص ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی، اور جو اس پل کو پہچان لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے پل ہوتے ہیں، وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب دعا سیدھا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ سنو، ہر وقت کی گئی دعا ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے خاص لمحے ہوتے ہیں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب اللہ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور انہی لمحوں میں کی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ پہلا وقت، رات کا آخری حصہ، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اس کا دل صرف اللہ کو پکارتا ہے، اس وقت اللہ سب سے نیچے والے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ سوچو، جب خود اللہ آپ کو بلا رہا ہو اور آپ سو رہے ہو، کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ یہی وہ پل ہے جہاں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دوسرا وقت، اذان اور اقامت کے بیچ کا سمے۔ یہ وہ چھوٹا سا وقت ہوتا ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں کی گئی دعا سیدھا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا وقت، سجدے کا لمحہ، جب انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جب اس کا ماتھا زمین پر ہوتا ہے اور دل پوری طرح جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تقدیر بدلنے کی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن صرف وقت ہی کافی نہیں ہے، کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ پہلی نشانی، دل کو سکون ملنا۔ اگر دعا کے بعد آپ کے دل کو عجیب سا سکون ملنے لگے تو سمجھ لو آپ کی دعا سنی جا چکی ہے۔ دوسری نشانی، گناہوں سے دوری۔ اگر آپ خود کو برائیوں سے دور پاتے ہو تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ تیسری نشانی، صبر کا آ جانا۔ اگر آپ بے چینی کی جگہ صبر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو آپ کی دعا پر کام ہو رہا ہے۔ چوتھی نشانی، راستے کھلنا۔ اگر اچانک سے آپ کے لیے راستے آسان ہونے لگے تو یہ اس بات کا سنکیت ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی تقدیر بدل رہی ہے۔ اور پانچویں نشانی، بار بار دعا کرنے کو دل کرنا۔ اگر آپ کا دل بار بار اللہ کو پکارنا چاہتا ہے تو سمجھ لو اللہ خود چاہتا ہے کہ آپ اس سے جڑو۔ لیکن افسوس، لوگ ان نشانیوں کو سمجھ نہیں پاتے، وہ صرف رزلٹ دیکھتے ہیں، اور جب انہیں وہ چیز نہیں ملتی جو انہوں نے مانگی تھی تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کی دعا بیکار گئی، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کی دعا ان کی تقدیر کو اندر سے بدل رہی ہوتی ہے۔ اور یہیں پر انسان کی سب سے بڑی پریکشا، صبر کی پریکشا، یقین کی پریکشا، کیونکہ جو انسان اس موڑ پر بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کی زندگی میں وہ چمتکار، وہ معجزہ ہوتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بس صحیح وقت پر دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے
کہ انسان اپنے پرانے سارے دکھ بھول جاتا ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال جو ہر اس انسان کے دل میں آتا ہے جس کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، آخر کیوں کچھ دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہے؟ کیوں انسان روتا رہتا ہے، مانگتا ہے، لیکن اسے وہی چیز نہیں ملتی جو وہ چاہتا ہے؟ کیا اللہ نہیں سن رہا یا پھر ہماری دعا میں کمی ہے؟ سنو، یہ وہ سچ ہے جو ہر کسی کو سمجھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا کو اس لیے روک لیتا ہے کیونکہ جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اسے نہیں سمجھ پا رہے۔ انسان صرف اپنی چاہت دیکھتا ہے، لیکن اللہ اس کا انجام بھی دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر یہ چیز تمہیں مل گئی تو شاید تم ٹوٹ جاؤ گے، شاید تم اس سے دور ہو جاؤ گے، شاید یہ چیز تمہارے لیے رحمت نہیں بلکہ عذاب بن جائے گی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ابھی نہیں، لیکن انسان ابھی نہیں کو کبھی نہیں سمجھ لیتا ہے اور یہیں وہ ہار جاتا ہے۔ دوسرا سچ، کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا کو اس لیے دیر سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کے اس چیز کو قابل بنا رہا ہوتا ہے جو آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے صبر کو بڑھا رہا ہوتا ہے کیونکہ جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ چھوٹی نہیں ہے اور آپ اسے پانے کے لیے آپ کو بڑا بننا پڑے گا۔ سوچو، اگر آپ کو سب کچھ ترنت مل جائے تو کیا آپ اس کی قدر کرو گے؟ نہیں۔ اس لیے اللہ آپ کو انتظار کراتا ہے تاکہ جب وہ دے تو آپ اسے سنبھال سکو۔ اور تیسرا سچ جو سب سے گہرا ہے، کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا کو اس لیے روک لیتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بار بار اسے پکارو، اس سے بات کرو، اپنی ہر بات اسے بتاؤ، کیونکہ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو وہ دنیا میں کھو جاتا ہے، لیکن جب وہ ٹوٹتا ہے تب وہ اللہ کے پاس آتا ہے۔ اس لیے آپ کی وہ ادھوری دعا دراصل ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا راز یہ ہے، بہت کم لوگ سمجھتے ہیں جب آپ کی دعا پوری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ کا دل اللہ سے دور نہیں ہوتا بلکہ قریب آ جاتا ہے، تو سمجھ لو آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو خود سے جوڑ لیا اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھو، کبھی کبھی جو چیز آپ مانگ رہے ہو اگر وہ آپ کو مل جاتی تو شاید آپ جتنے قریب اللہ کے ہو اتنے کبھی نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنی ادھوری دعاؤں کو اپنی بدقسمتی مت سمجھو، یہ بھی ایک رحمت ہے، ایک چھپی ہوئی رحمت جو آپ کو اس راستے پر لے جا رہی ہے جہاں آپ کی زندگی سچ میں بدلنے والی ہے۔ لیکن انسان کو یہ بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، بہت دیر سے، جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اگر وہ دعا اس وقت قبول ہو جاتی تو شاید میں آج یہاں نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی دعا پر شک مت کرو، کبھی بھی اللہ کے فیصلے پر سوال مت اٹھاؤ، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، آپ کے لیے بہتر کرتا ہے، چاہے آپ کو ابھی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو اب جب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ دعا کیسے اور کب تقدیر بدلتی ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، چاہے حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہو جائے، چاہے آپ کو لگے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، پھر بھی اپنے ہاتھ اٹھانا مت چھوڑنا، کیونکہ کیا پتا جس دعا کو آپ بیکار سمجھ رہے ہو وہی آپ کی تقدیر بدلنے والی ہو۔ کبھی کبھی صرف ایک آنسو، صرف ایک سچی پکار، صرف ایک یا اللہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اور وہ پل، وہ لمحہ کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ کب آ جائے گا۔ اس لیے ہر دعا کو ایسے مانگو جیسے یہی وہ دعا ہے جو آپ کی قسمت بدل دے گی۔ اور یاد رکھو، اللہ سے دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، تو آپ کی ہر آہ سن رہا ہے، آپ کی ہر خاموشی کو سمجھ رہا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں وہ سب لکھ رہا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے دل سے یہ بات نکال دو کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، نہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے۔
بس اس کا طریقہ الگ ہے، اس کا وقت الگ ہے، اور جب اللہ دے گا تو اتنا دے گا کہ آپ اپنے سارے درد بھول جاؤ گے اور کہو گے یا اللہ تو نے دیر کی مگر سب سے بہتر دیا۔ تو آج اسی وقت اپنے دل میں جو بھی دعا ہے اسے ایک بار پھر اللہ کے سامنے رکھو، پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، اور کہو یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے دے دے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے بھی بہتر عطا کر دے۔ اور اب اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے، آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے، آپ کی تقدیر کو خوبصورت بنا دے، تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کرو، کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کرو جو آج کل پریشان ہے، اور کمنٹ میں آمین لکھ دو، کیونکہ کیا پتا آپ کا ایک آمین آپ کی پوری زندگی بدل دے۔